باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمحصنات من المؤمنات، اور پاک دامن عورتیں جو مسلمان ہیں۔ والمحصنات کے معنی عفیف اور پاک دامن عورتوں کے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارے لیے پاک دامن مومن عورتوں سے نکاح کرنا حلال ہے۔ اس میں ایک مومن کو ترغیب دی گئی ہے کہ نکاح کے معاملہ میں حسن و جمال یا مال و دولت پر پاک دامنی کو ترجیح دے، جیسا کہ سورۃ النساء آیت نمبر 25 میں فرمایا، محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، عفیفہ ہوں، نہ ایسی کہ کھلم کھلا بدکاری کریں اور نہ خفیہ دوستی کرنا چاہیں۔ آگے فرمایا والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور ان لوگوں میں سے پاک دامن عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی۔ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کی دوسری خصوصیت یہ بیان کی گئی ہے کہ ان کی عورتوں سے نکاح بھی حلال ہے، لیکن یہاں بھی دو اہم نکتے یاد رکھنے ضروری ہیں۔ ایک یہ کہ یہ حکم ان یہودی یا عیسائی خواتین کا ہے جو واقعی یہودی یا عیسائی ہوں۔ مغربی ممالک میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مردم شماری کے حساب سے تو انہیں عیسائی یا یہودی گنا گیا ہے، لیکن نہ وہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں، نہ کسی پیغمبر یا کسی آسمانی کتاب پر۔ ایسے لوگ اہل کتاب میں شامل نہیں ہیں، نہ ان کا ذبیحہ حلال ہے اور نہ ایسی عورتوں سے نکاح حلال ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اگر کوئی عورت واقعی یہودی یا عیسائی ہو، لیکن اس بات کا کبھی خطرہ ہو کہ وہ اپنے شوہر یا بچوں پر اثر ڈال کر انہیں اسلام سے دور کر دے گی، تو ایسی عورت سے نکاح کرنا گناہ ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ اگر کسی نے نکاح کر لیا تو نکاح منعقد ہو جائے گا۔ آج کل چونکہ مسلمان عوام میں اپنے دین کی ضروری معلومات اور ان پر عمل کی بڑی کمی ہے، اس لیے اس معاملہ میں بہت احتیاط لازم ہے۔ یہاں ارشاد فرمایا من قبلکم، تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی۔ اس سے واضح ہو گیا کہ اہل کتاب سے اسلام سے پہلے کے مذاہب یہودیت اور نصرانیت کے ماننے والے مراد ہیں۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اگر کوئی بدبخت نبوت کا دعویٰ کرے اور کچھ کم نصیب لوگ اس دعویٰ پر لبیک کہیں تو وہ اہل کتاب کے حکم میں نہیں ہیں، نہ ان کا ذبیحہ حلال ہے اور نہ ان کی عورتوں سے نکاح کرنا درست ہے، جیسا کہ اس دور میں قادیانیوں کا گروہ ہے۔ آگے فرمایا اذا آتیتموہن اجورہن، جبکہ تم ان کو ان کے مہر دے دو، یعنی کتابی عورتوں سے نکاح کیا جائے تو ان کے مہر بھی مقرر کیے جائیں اور ادا بھی کیے جائیں۔ اور مہر کی عظمت اور اہمیت اسی سے ظاہر ہے کہ قرآن مجید بار بار اس کا ذکر صراحتاً کرتا ہے۔ مسئلہ اس میں اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کی اجازت دی گئی ہے، ترغیب دینا مقصود نہیں کہ تم خواہ مخواہ مسلمان عورتوں کو اور اپنے خاندان کی لڑکیوں کو چھوڑ کر کتابیات سے نکاح کیا کرو، بلکہ تنگی دفع کرنے کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر کسی وقت ضرورت ہو تو اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح جائز ہے۔ خلاصہ یہ کہ دین ایمان کی حفاظت سب سے مقدم ہے۔ اگر خود یا پیدا ہونے والے بچوں کے بارے میں یہ خطرہ ہو کہ کتابی عورت سے نکاح کی صورت میں دین ایمان باقی نہیں رہے گا تو بچنا لازم ہے۔ دوسری بات، اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کی اجازت ضرورتاً دی گئی ہے، اس لیے سب سے پہلے کوشش یہی ہو کہ مسلمان لڑکی سے نکاح ہو جائے۔ اگر ایسا کوئی رشتہ نہیں مل رہا تو پھر یہ جائز ہے، لیکن وہ یہودی یا عیسائی عورت اور اپنے مذہب کو ماننے والی اور اس پر چلنے والی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔